السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بیچ میں آج رکھنا بہت پڑ رہا ہے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج پر اس کو پہلے یہ سمجھ لیا ہم نے اس تیسرے مسئلے میں کہ پیغام پر پیغام دینا یہ ممنوع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صریح حدیث کے اندر اس کو منع فرمایا ہے، اور یہاں پر نہیں جو ہے تحریم کے لیے ہے، یہ نہیں تحریم کے لیے ہے۔ خطابی کا یہی کہنا ہے، یہ نہیں کیا ہے، وہ تحریم کے لیے ہے، یعنی حرام ہے ایسا کرنا پیغام پر۔ تو اب یہ سمجھ لے، پہلے صاحب کتاب نے اس کو بعد میں بیان کیا ہے، تو اس کو لیکن ہم لوگ پہلے سمجھ لیتے ہیں اس کو پہلے، اور بعد میں پھر یہ سمجھیں گے کہ پیغام پر پیغام دے کر اگر کوئی شادی کرتا ہے تو آیا شادی ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کو بعد میں سمجھیں گے۔ تو حالانکہ صاحب کتاب نے پہلے اس کا نقل کیا ہے، لیکن ہم لوگ اس ترتیب تھوڑا الٹ دیتے ہیں کتاب سے۔ تو اب یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پیغام کے اوپر پیغام دینا کب ممنوع ہے، کیا ابتدائی دور میں؟ تو اتنی بات یاد رکھیے کہ ابتدائی دور میں پیغام پر پیغام دینا جو ہے ممنوع نہیں ہے۔ پیغام پر پیغام دینا اس وقت ممنوع ہے جب لڑکی اور لڑکے والے کسی حد تک کیا ہو جائیں، وہ کسی حد تک بات طے ہونے کے قریب ہو، کسی حد تک وہ راضی ہوں کہ ہماری ٹھیک ہے، آپ نے پیغام بھیجا ہے، ہم اور ہمیں منظور ہے، اور بات چل رہی ہے، اب نکاح اور شادی ہونے کی بات ہو رہی ہے، تو اس وقت کسی اور کا پیغام دینا جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ کوئی ابھی کسی کا پیغام آیا، پتہ نہیں ہے کچھ، ابھی کوئی بات بھی نہیں ہوئی، پیغام صرف ویسے بھیجوا دیا ہے، پھر اس کے بعد دوسرے نے بھی بھیجوا دیا، پھر تیسرے نے بھیجوایا، تو ایسا کرنا صحیح ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا، ان کے شوہر نے ان کو 3 طلاق دے دی تھی، مشہور حدیث ہے، اور یہ مشہور صحابیاں ہیں، انہوں نے ان سے دجال والی حدیث بھی منقول ہے، اور انہوں نے ان کے شوہر نے 3 طلاق دے دی تھی ان کو، اور یہ اپنے گھر عدت گزار رہی تھیں۔ عدت جب گزار چکی یہ، تو ان کے پاس پیغام آیا ہے 2 جگہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت 2 جگہ سے پیغام آیا ہے۔ ایک ابو جہم ابن حذیفہ نے پیغام بھیجا ہے، اور ایک معاویہ ابی سفیان نے پیغام بھیجا ہے، ان کے پاس 2 آدمی کا پیغام آیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشورے کے لیے گئی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ طلب کر رہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ابو جہم ابن حذیفہ نے بھی اور معاویہ ابی سفیان نے بھی، دونوں نے پیغام بھیجا ہے، میں ان میں سے کس سے شادی کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشورہ دیا، بتایا کہ دیکھو ابو جہم سے تو شادی کرنا مت۔ کیوں نہ کرنا؟ اس لیے کہ وہ عورتوں کی پٹائی بہت کرتے ہیں، لا يرفع عصاه عن النساء، یہ عورتوں کی پٹائی کرتے ہیں، اس لیے ان سے شادی مت کرنا۔ اور معاویہ ابن ابی سفیان تو یہ مفلوق الحال انسان ہیں، ان کے پاس یہ فقیر ہیں، مال ہے نہیں، تو نان نفقہ تمہارے اوپر کیسے خرچ کریں گے بھائی، تو یہ تو بڑی پریشانی کی بات ہوگی، اس لیے ان سے شادی نہیں کرو۔ لیکن آپ نے تیسرے سے شادی کرنے کا پیغام بولا کہ ان کہیں اسامہ تھا، آپ نے فرمایا اسامہ سے شادی کر لو۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ بھی پیغام آیا ہے، پہلے ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے، ابھی گفتگو نہیں ہو رہی ہے، بات کسی حد تک طے نہیں ہے، اس وقت اگر کوئی دوسرا پیغام دے دیتا ہے تو پیغام دینا جائز ہوگا، صحیح ہوگا، ممنوع نہیں ہوگا۔ اس وقت پیغام دینا ممنوع نہیں ہوگا۔ اگر ممنوع ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسامہ کے لیے کبھی بھی پیغام نہیں دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دینا اس بات کی دلیل ہے کہ ابتدائی مرحلے میں پیغام پر پیغام دینا ممنوع نہیں ہوگا، بلکہ ہاں جب بات کسی حد تک طے ہو جائے تو پھر پیغام پر پیغام دینا ممنوع رہے گا۔ یہ بات بھی واضح ہو گئی۔ اب تیسری بات، تیسرا پہلو سے اس میں غور کرنا ہے کہ ایک شخص پیغام پر پیغام دینا، ایک شخص پیغام پر پیغام دے کر شادی کر لیتا ہے، تو اب آیا شادی ہوگی یا نہیں ہوگی، اس سلسلے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ اس سلسلے میں کس کا؟ فقہا کا اختلاف ہے۔ امام داؤد ظاہری رحمۃ اللہ علیہ، یعنی اہل ظاہر ابن حزم وغیرہ کہتے ہیں نکاح نہیں ہوگا، نکاح فسخ ہو جائے گا۔ یعنی پیغام پر پیغام دے کر کوئی شخص اگر شادی کر لیتا ہے
تو نکاح نہیں ہوگا، نکاح فسخ ہو جائے گا۔ کس نے کہا؟ امام داؤد ظاہری اور اہل ظاہر یعنی ابن حزم وغیرہ کی رائے یہی ہے۔ لیکن امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، نکاح ہو جائے گا۔ نکاح الگ چیز ہے، یہ اس نے پیغام پر پیغام دیا ہے، یہ اس نے غلط کام کیا ہے، اسے ایک مسلمان کے جذبات کو ٹھیس پہنچایا ہے، اور یہ جذبات کو ٹھیس پہنچانا یہ حرام ہے، یہ ایک حرام کام کیا ہے، اس نے ایک غلط کام کیا ہے، اس کی سزا اس کو ملے گی۔ لیکن اس سے نکاح متاثر ہو جائے، نکاح نہ ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ نکاح کے صحیح ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ نکاح کے صحیح ہونے کے لیے جو چیزیں ضروری ہے کہ دو گواہ موجود ہوں، اور لڑکی کی طرف سے ولی موجود ہے اور لڑکا موجود ہے۔ لا بد فی النکاح من اربعۃ الخاطب والولی والشاہدان، نکاح کرنے والا ہے، لڑکی کا ولی موجود ہے، دو گواہ موجود ہیں، نکاح ہو جائے گا۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نکاح ہو جائے گا۔ ہاں، اس کا یہ عمل کہ پیغام پر پیغام دے کر شادی کر رہا ہے، یہ عمل اس کا غلط ہے، یہ عمل اس نے غلط کیا ہے، اس پہ اس کا مواخذہ ہوگا، پکڑ ہوگی۔ لیکن یہ کہ نکاح اس سے متاثر ہو جائے، نکاح نہیں متاثر ہوگا، نکاح ہو جائے گا۔ یہ ان کی رائے ہے، کس کی؟ امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی اس سلسلے میں دونوں رائے ہیں، ایک رائے یہ بھی ہے کہ نکاح ہو نہیں ہوگا، اور ایک رائے یہ ہے کہ نکاح ہو جائے گا۔ اور ایک تیسری رائے ان کی یہ ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات قائم ہونے سے پہلے پہلے تو نکاح فسخ ہو جائے گا، اور نکاح اور تعلقات قائم ہو گئے ہیں تو چونکہ اختلاط نسب کا اندیشہ ہے، اس لیے نکاح جو ہے وہ کیا ہوگا؟ فسخ نہیں ہوگا۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے۔ وہ ایک رائے احناف شوافی کی طرح ہے، اور ایک رائے داؤد ظاہری کی طرح ہے، اور ایک رائے انہوں نے تفصیل بیان کی ہے کہ نہ تعلقات قائم ہو گئے تو نکاح فسخ نہیں ہوگا، تعلقات قائم ہو گئے ہیں تو نکاح فسخ نہیں ہوگا، کیونکہ اختلاط نسب کا اندیشہ ہوگا، اور اس سے پہلے پہلے تو نکاح فسخ ہو جائے گا۔ اور ابن قاسم نے ایک اور بات کی ہے، مالکیہ میں سے ابن قاسم نے ایک عجیب و غریب بات کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ممنوع اس وقت ہے کہ جب ایک رجل صالح ہے، ایک نیک شخص ہے، اور اس کے اوپر ایک نیک شخص نے پیغام دیا تو ممنوع ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس معاملہ، ایک پہلا جو پیغام دینے والا ہے ایک غیر صالح شخص تھا، یعنی اچھا انسان نہیں تھا، غیر صالح تھا، اس کے اوپر ایک صالح شخص نے پیغام دے دیا، تو یہ پیغام دینا جو ہے وہ صحیح ہوگا، ممنوع نہیں ہوگا۔ لیکن ابن القاسم نے جو یہ بات کہی ہے، اس بات کی یہاں پر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بھئی جذبات تو سب کے ہوتے ہیں، چاہے نیک ہو اس کے بھی جذبات ہیں، اور غیر صالح ہے تو اس کے بھی جذبات ہیں۔ بہرصورت جس علت کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پر پیغام دینے کو ممنوع کیا ہے، وہ علت تو اس کے یہاں بھی پائی جائے گی۔ اس لیے یہ کہنا کہ رجل صالح ہو اور رجل صالح کے اوپر پیغام ایک صالح شخص دے تو ممنوع رہے گا، اور ایک غیر صالح کا پیغام پہلے دیا ہے اس کے اوپر صالح شخص نیک آدمی پیغام دیتا ہے تو ممنوع رہے گا، یہ ابن القاسم کی بات یہ محل نظر ہے۔ تو اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو بنیادی تین رائے سامنے آ گئیں۔ ایک داؤد ظاہری کی رائے ہے کہ ان کے نزدیک نکاح نہیں ہوگا، پیغام پر پیغام دے کر شادی کر لے گا، اور مالکیہ اور امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نکاح ہو جائے گا، لیکن اس کا یہ عمل جو ہے قابل مواخذہ ہوگا، کیونکہ پیغام پر پیغام دے کر کے اس نے ایک غلط کام کیا ہے، اس کے جذبات کو تکلیف پہنچائی ہے، اس لیے اس کا گنہگار ہوگا، اس کی سزا اس کو قیامت کے دن ملے گی۔ اور مالکیہ کے نزدیک تین رائے ہیں، اس میں تیسری رائے جو ہے وہ اصل تو پہلی رائے تو پہلے جو دو قول بیان کیا ہے وہ تو داؤد ظاہری کے مطابق ہے، ایک تو داؤد ظاہری کے مطابق ہے رائے، اور دوسری جو ہے امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کی طرح ہے، اور تیسری میں تھوڑی تفصیل بیان کی ہے انہوں نے کہ تعلق قائم ہونے سے پہلے پہلے تو نکاح فسخ ہو جائے گا، اور تعلق قائم ہونے کے بعد میاں بیوی کے تعلق قائم ہو جائیں تو نکاح کیا ہوگا؟ فسخ نہیں ہوگا، کیونکہ اختلاط نسب کا جو ہے اندیشہ ہوگا اس وقت، اس لیے نکاح فسخ نہیں ہوگا۔ یہ تین رائے ہیں۔ اب یہ سب کے تینوں کے اپنی اپنی دلیلیں جو ہیں وہ بیان کریں گے، کل کو انشاءاللہ کل بیان کریں گے،
اور پھر اس کے بعد مناقشۃ الادلہ ہوگا، پھر چوتھا مسئلہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔